وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمدللہ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَنْجَيْنَاهُ وَآلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ۔ سو ہم نے لوط علیہ السلام اور ان کے متعلقین کو بچا لیا سوائے ان کی بیوی کے کہ اس کو ہم نے انہی لوگوں میں تجویز کر رکھا تھا جو عذاب میں رہ گئے تھے۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ۔ ہم نے ان پر ایک نئی طرح کا مینہ برسایا، سو ان لوگوں کا کیا برا مینہ تھا جو ڈرائے گئے تھے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى اللَّهُ خَيْرٌ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ تو آپ کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے سزاوار ہیں اور اس کے بندوں پر سلام نازل ہو جن کو اس نے منتخب فرمایا ہے۔ کیا اللہ بہتر ہے یا وہ چیزیں جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پارہ 19واں سورۃ النمل کی آیات مبارکہ 57، 58 اور 59 کی تلاوت کی گئی ہے اور ساتھ ان کا ترجمہ بھی ہوا ہے۔ اس طرح ان 3 آیاتوں سے 19ویں سپارے کی تکمیل ہو گئی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہمارا 19واں سپارہ مکمل ہو گیا ہے اور انشاءاللہ اب جو ہمارا آئندہ درس ہوگا وہ 20ویں سپارے سے شروع ہوگا اور ہوگی سورۃ النمل۔ جیسا کہ کل ذکر کیا گیا تھا کہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کی کہ تم نے ایسی بدکرداری کا کام اپنایا ہوا ہے کہ روئے زمین پر تم ایسی پہلی بدکردار قوم ہو جو اپنی عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ بدفعلی کرتے ہو۔ اللہ سے ڈرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی طرف سے آپ پر ایک رسوا کن عذاب آ جائے۔ تو اس کے جواب میں وہ قوم کوئی نصیحت حاصل کرتی بلکہ الٹا آپ کے زیادہ مخالف ہو گئی، آپ کو دھمکیاں دینے لگے اور کہنے لگے کہ لوط علیہ السلام اور اس کے گھرانے کو اپنی بستی سے باہر نکال دو، یعنی جلا وطن کر دو، ورنہ یہ اس طرح ہمارا ناک میں دم کرتا رہے گا۔ یہ اپنے آپ کو بڑا پاک صاف بنانا چاہتے ہیں تو پھر ہم ناپاکوں میں ان کا کیا کام؟ ہم تو ویسے بھی ناپاک ہیں، پلید ہیں۔
دیکھا آپ نے یہ جواب تھا ان انسان صورت اور درندہ سیرت لوگوں کا اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی دعوت اور نصیحت کا غرض کہ جب ان بد کردار کافروں نے حضرت لوط علیہ السلام کی تذلیل کی، آپ کو ایذائیں دی اور آپ کا تمسخر اٹھانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، تو پھر قانون قدرت حرکت میں آیا، پھر مکافات عمل کا وقت آ گیا، اور وہی ہوا جن سے پہلے نافرمان قوموں کا انجام ہو چکا تھا، وہ تمام جنہوں نے لوط علیہ السلام کی نصیحت ماننے سے انکار کر دیا تھا، اپنے بدافعالی کو بدستور جاری رکھنے کا فیصلہ کر چکے تھے، ان کی ساری بستی الٹ دی گئی اور اوپر سے پتھروں کی بارش ہوئی، یعنی وَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ کہ ہم نے ان پر ایک نئی طرح کا میہ برسایا، سو ان لوگوں کا کیا برا میہ تھا جو ڈرائے گئے تھے، یعنی کہ یہی برا میہ تھا کہ اس میہ میں ان پر پتھروں کی بارش ہوئی، بستی الٹا دی گئی، ان پر پتھروں کی بارش ہوئی، ساری آبادی زمین کے اندر دھنس گئی، اور وہاں ایک غلیظ پانی کی جھیل بن گئی جو اب بھی مہیرہ بردار یا ڈیڈ سی کے نام سے مشہور ہے، اور اردن کے علاقے میں آج بھی وہاں کوئی پرندہ اگر اس پانی کو پیلے زندہ نہیں رہ سکتا، اس لیے اس کو ڈیڈ سی کہتے ہیں، یعنی مہیرہ مردار۔ تو حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو سوائے ان کی بیوی کے اللہ تعالیٰ نے بچا کر دوسری جگہ بھیج دیا، اور اس طرح آپ کی بیوی کے ساتھ وہ قوم ساری کی ساری تباہ و برباد ہو گئی۔ حضرات انبیاء کے یہ قصے بیان فرما کر اللہ کے پیغمبروں کی تکذیب و مخالفت کا نتیجہ ظاہر فرما کر اب خطاب پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ آلَوْ خَيْرٌ عَمَّا يُشْرِكُونَ کہ اے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور وہی سزاوار ہیں، اور اس کے ان بندوں پر صلاح وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ جن کو اس نے چن لیا، یعنی وہ مومن، وہ منتخب، اللہ خیر عما یشرکون، اور اللہ کیا بہتر ہے یہ وہ جو چیزوں کو شریک ٹھہراتے ہیں، یعنی کہ یہ جن چیزوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں اللہ تو بہت بہتر و اعلیٰ ہے، ان کو کہہ دو شرک چھوڑ دو، اللہ کے سوا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، تو پھر اللہ کی طرف سے تم پر بھی سلامتی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں ایسے گروہ میں شامل کر لیں جن کے اوپر اللہ کی طرف سے سلامتیاں نازل ہوں، برکتیں نازل ہوں۔ تو جہاں یہی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ خطاب ہوتا ہے کہ آپ اللہ کی حمد و ثنا کریں، اللہ کا شکر بجا لائیں کہ جس نے اپنے پاک بعض بندوں کو تو بچا لیا اور سرکشوں نافرمانوں کو ہلاک برباد کر دیا، اور ان تمام برگزیدہ اور مقبول بندوں پر جن کا ذکر پہلے وہ سلام بھیجیں کہ جنہوں نے خدا کی راہ میں مخالفوں اور اعدائے دین کے کیسے جور و جفا اور ظلم اٹھائے، کیسی اذیت ناک تکلیفیں برداشت کی۔ اب اس کے بعد مسلسل توحید کا مضمون شروع ہوتا ہے کہ ان جملہ واقعات پر غور کر کے منکرین و مشرکین خود فیصلہ کریں کہ کیا ایک وہ خدا بہتر ہے جو ایک اکیلا ہے، قُلْ هُوَ اللَّهُ احد، آپ کہہ دیجئے ایک ہے، اللہ صمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ بیٹا ہے، ولم یکن لہ کفوا، اس کا کوئی ہمسر نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، اور وہ اکیلی ذات ہے،
کہ کیا وہ اکیلی ذات بہتر ہے جو کہ نفع نقصان پر پوری قدرت رکھتا ہے، جو زندگی اور موت دینے والا ہے، جو رازق ہے، یا وہ چیزیں جن کو یہ اللہ کا شریک بناتے ہیں جو کہ اپنے پرستاروں کی کچھ بھی حمایت نہیں کر سکتے؟ اس کا جواب ہر سمجھدار یہی دے گا کہ اللہ بہتر ہے۔ تو پھر اللہ بہتر ہے تو پھر پرستش بھی اللہ کی کرنی کی چاہیے۔ پھر تم اللہ کی پرستش کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کے ساتھ دوسروں کو کیوں شریک ٹھہراتے ہو؟ اللہ کے سوا دوسروں کو کیوں مشکل کشا بناتے ہو؟ اللہ کے سوا دوسروں کو حاجت روا کیوں مانتے ہو؟ جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے جب وہ مر جائیں تو وہ پڑے ہوتے ہیں، وہ محتاج ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی دفنائے، کوئی غسل دے، کوئی ہمارا جنازہ پڑھے، کوئی ہمیں اٹھائے۔ وہ خود بیچارے کچھ نہیں کر سکتے۔ جن کو تم مشکل کشا مانتے ہو، جن کو تم حاجت روا مانتے ہو، جب مر جاتے ہیں تو ویسے پڑے ہوتے ہیں کہ ہمیں کون اٹھائے گا، ہمیں کون غسل دے گا، ہمیں کون دفن کرے گا۔ اور ہندو ہے تو وہ جلا دیا جاتا ہے، مسلمان ہے تو دفنا دیا جاتا ہے، کوئی بد مذہب ہے تو ایسے گڑھے میں پھینک دیا جاتا ہے، کوئی دریا میں پھینک دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمان کی لاش کو بھی بڑی عزت دی کہ جب جسم سے روح نکل جاتا ہے تو اللہ نے کیا کہا اس کو غسل دو، اس کو کفناؤ، اس کی نماز جنازہ پڑھو، اس کے لیے دعائے مغفرت کرو۔ تو یہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی وجہ سے یہ اعزاز حاصل ہوا ہے۔ اب آگے اس مضمون توحید کی تفصیل ہے جس سے کہ 20واں پارہ امن خالقہ سے شروع ہوتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری آیات کو تلاوت فرماتے یعنی قل الحمدللہ وسلام علی عباد الذین اصطفی اللہ خیر اما یشرکون، تو فوراً اس کے جواب میں آپ فرماتے بل اللہ خیر بل اللہ خیر واجل واکرم، کہ نہیں بلکہ اللہ ہی بہتر ہے، وہی باقی رہنے والا ہے اور وہی بزرگ و برتر ہے۔ اللہ عز و جل اور بزرگ و برتر کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ آج اس کے کلام پاک کے 19ویں پارے کا بیان پورا ہو گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بقی کی تکمیل کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جب تک زندگی ہو ہمارا قرآن کے ساتھ ساتھ قائم و دائم رہے، اور ہمیں بقیہ زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنے میں اللہ تعالی ہمارے لیے آسانی فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو نفس کی شرارت، شیطان کی خباثت سے ہماری حفاظت فرمائے، ظاہر میں اور باطن میں ہم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی الہی شریعت مطہرہ کی پابندی نصیب فرمائے، نافرمان قوموں کی خصلت اور عادات سے اللہ تعالی ہمیں بچائیں، اپنے متقی اور دیندار نیک صالح بندوں میں ہم کو شامل فرمائیں۔ اے اللہ آپ نے ہم کو جو ایمان اور اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے اس پر ہم آپ کا بے انتہا شکر و احسان اور حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اور اس پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کے واسطے کے ذریعے سے ہم کو یہ دولت ایمان اسلام ملی، لاکھ لاکھ کروڑوں کروڑوں بے انتہا انگت درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے اللہ اے ذوالجلال اکرام، یا ذوالجلال اکرام، آپ ہی سب سے بزرگ و برتر و بہتر ہیں، آپ ہی ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اے اللہ ہماری حمد و ثنا کو قبول فرما، ہم کو اپنے حمد خواہ بندوں میں شامل ہونا نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔